الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. حضرات، اس دنیا میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، یا وہ جو لوگ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، وہ اتھیسٹ ملحد لوگ جو کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، وہ لوگ، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بھی کئی پڑھے لکھے لوگ، کلمہ پڑھنے والے، جو آزاد خیال لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو شریعت میں حدود بنائی ہیں، جو بیان کی ہیں، یہ حدیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرو. مثال کے طور پہ، عام طور پہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے انہوں نے جو باتیں کہیں، منکروں نے، انہوں نے یہ بات کہی، دیکھیں جی آج انسان جو ہے اس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب انسان نے اتنی اونچی عمارات بنا دی ہیں کہ اس دنیا میں کئی عمارتیں 1500 منزل اونچی عمارتیں بھی موجود ہیں. اتنی انسان نے عمارات اونچی بنا لی ہیں، انسان نے بڑے بڑے پل، بڑے بڑے ڈیم بنا لیے ہیں، اور اتنے بڑے ڈیم بنا لیے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارا یہ منگلہ ڈیم ہے، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے، اس منگلہ ڈیم کے پیچھے اتنا پانی ہے کہ یہ وہاں سے لے کے، یعنی جیلم سے لے کے یہ فیصلہ آباد تک 40 فٹ اونچا پانی زمین پہ آ جائے گا. جی انسان نے دیکھو جی اتنے بڑے ڈیم بنا لیے، انسان نے الیکٹرانکس اتنے زیادہ بڑے بنا لیے، چیزیں بنا لیں. انسان نے ایٹم بم بنا لیا، ہائیڈروجن بم بنا لیا، لیزر بم بنا لیا، بغیر
بغیر پائلٹ کے اڑنے والے، انسان نے جہاز بنا لیے، اتنا کچھ انسان نے پیدا کر لیا، بنا لیا، میزائل بنا لیے، انسان چاند پہ چلا گیا، اور اس کے بعد آج کل مریخ پہ جا رہا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، پی ایچ ڈی بڑے بن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا کچھ انسان ترقی کر گیا، اتنی دور چلا گیا ہے، اب انسان کو نعوذ باللہ خدا کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ لوگ، انسان تو اتنی دور چلا گیا، اتنی ترقی کر لی، اب یہ ایک عورت کے لیے پردہ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نے MBBS عورت نے کر لی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، اب اس کے لیے نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ ہے۔ جی پڑھائی کی وجہ سے انسان اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو نہ خدا کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو خدا لوگ کرتے ہیں نا، یہ مولوی، یہ جو خدا کرتے ہیں، یہ پرانے خیالات ان لوگوں کے ہیں، دقیانوسی ان کے خیالات ہیں۔ اب یہ جہان میں خدا اور رسول کے لیے نعوذ باللہ کوئی جگہ نہیں۔ میں اسی بارے میں ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ انسان نے کون سی ترقی کی ہے؟ جو کہتے ہیں انسان نے بڑی ترقی کی ہے۔ یہ جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے نا، یہ اینٹ گارے کی ترقی ہے کہ انسان نے اینٹ گارے بڑے اچھے بنا کے، گارڈر سریا بنا کے، عمارات، اور یہ اس کی چیزیں، یہ اینٹ گارے کی مختلف قسم کی چیزیں اوپر ہوئی ہیں۔ یہ لویا، پتل، سلور، ان کو ملا کے یہ جہاز، یہ چیزیں، یہ فلانا، یہ انٹرنیٹ، یہ سارے، یہ ان کے یہ دنیا میں بمب، یہ دنیا کی چیزیں آپ ملا کے آپس میں ان کے مختلف قسم کے کیمیکل، یہ مادے کی چیزیں ہیں۔ یہ مادے کی ترقی انسان کے ہاتھوں سے اللہ کے فضل سے ہوئی ہے۔ انسان کی ترقی کون سی ہوئی ہے؟ انسان کتنا بدلا ہے؟ انسان کی ترقی کیا ہوئی ہے؟ کیا انسان اب اتنی زیادہ ترقی ہو گئی، اب انسان نے چوریاں چھوڑ دی ہیں؟ کیا انسان نے اب جو ہے یہ ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے ہیں؟ انسان نے کیا ترقی کی ہے؟ کیا اب ملکوں کو بیچنا یہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا بدکاری اور بے حیائی انسان نے چھوڑ دی ہے؟ یہ اگر چیزیں ہوتی تو پتہ چلتا انسان نے بھی ترقی کی ہے۔ یہ چیزیں تو ساری چیزوں کی ترقی، لویا، پتل، سلور، اینٹ گارے، یہ تو ان کی چیزوں کی ترقی ہے ساری۔ انسان کی ترقی کون سی ہوئی ہے؟ کون سی انسان کی ترقی ہوئی ہے کہ انسان اب کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو بے ایمان ہو، سب جو ہیں پورا تولنے والے، سچ بولنے والے، ایثار کرنے والے، غریبوں کے کام آنے، ساری دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے۔ انسان نے ایسی ترقی کی ہے کہ بری عادتیں انسان کی نکل گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ یہ انسان کی ترقی تھی۔ انسان کی ترقی تو انسان تو پہلے سے ترقی کیا، ترک گیا، انسان تو ذلیل ہو گیا ہے۔ جو دن آ رہا ہے انسان کے جو گناہ ہیں یہ پہلے سے جو ہے نا یہ انسان کے زیادہ ہو رہے ہیں، برائیوں کے طریقے پہلے سے انسان زیادہ کر رہا ہے، اور گناہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انسان پہلے سے زیادہ ایک قسم کی بدماشی اللہ اور اس کے رسول کو دکھا رہا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، الا ماشاء اللہ۔ انسان کی ترقی بتاؤ کیا ہوئی ہے؟ جو انسان کہتا ہے جی بڑی ترقی ہوئی ہے، بڑی ترقی ہوئی ہے، بڑی ترقی ہوئی ہے، اور پھر انسان نے اتنا کچھ ایجاد کر لیا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی، آپ کہتے ہیں جی اتنا کچھ ایجاد کر لیا، اب خدا کی کیا ضرورت؟ اے اللہ کے بندو، اتنا کچھ انسان نے آزاد کیا، یہ ایجاد جو کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اب کائنات میں اللہ نہیں ہے؟ یہ اس کا کیسے مطلب بن گیا کہ اب رسول نہیں ہے؟ کیا اب قیامت نہیں آئے گی؟ یہ مطلب کیسے بن گیا؟ ایک انسان نے فرض کرو ہوائی جہاز بنایا ہے، ہوائی جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا نہیں۔ ایک انسان نے انٹرنیٹ بنایا، اس نے میزائل بنا دیا، ایسی ٹیکنالوجی، لیزر، اس کا مطلب یہ کیسے بن گیا کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں؟ یہ مطلب کیسے بن گیا؟ یہ ٹیکنالوجی کا زیادہ بڑھ جانا، ایجادات بڑھ جانا زیادہ، کیا اس کا مطلب کیا اب موت انسان کو نہیں آتی ہے؟ اب انسان کیا دائمی انسان بن گیا ہے؟ کیا اب انسان کو بیماریاں نہیں آتی ہیں؟ کیا اس دنیا میں وبائیں نہیں آتی ہیں؟ پریشانیاں اور تکلیفیں انسان کو نہیں آتی اس دنیا میں؟ کیا انسان کو اب بھوک نہیں لگتی؟ کیا انسان کو قضائے حاجت کے لیے جانا نہیں پڑتا؟ خدا کے بندو،
انسان کی ترقی بتاؤ کیا ہوئی ہے؟ یہ جو کچھ انسان نے کیا ہے نا، یہ چیزوں کی مادے کی ترقی ہے. یہ اینٹ گارے مٹی پتل سلور، یہ ان کو ملا کے انسان نے چیزیں بنائی ہیں. چیزوں میں تبدیلی ہوئی ہے، انسان میں تبدیلی کیا ہوئی ہے یہ بتاؤ ہمیں. کیسی عجیب بات ہے کہ چونکہ جی انسان نے انٹرنیٹ بنا لیا، اب خدا کی کیا ضرورت ہے، چاند پہ چڑھ گیا اب کیا ضرورت ہے، انسان نے MBBS کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا عورت جو ہے جو ننگے سر پھرنا لازمی ہو گیا اس کا، چونکہ وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، اب اس نے بے ایمانی کرنی ہے، خدا رسول کے مخالف. یہ کیسے مطلب بن گیا؟ خدا کے بندو، یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک بڑی مشہور بات ہے. میں جس دور میں کالج میں پڑھا کرتا تھا اس دور میں ایک بات میں نے سنی کسی سے. کہنے لگا کہ کسی سکول کے اندر ایک انسپیکٹر صاحب آئے. انسپیکٹر یہ بچوں سے کچھ سوال بھی کرتے تھے کہ آپ بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ. تو انسپیکٹر صاحب نے ایک بچے سے سوال کیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. بچوں نے ہاتھ کیا. اس نے کہا آپ کھڑے ہو کے بتاؤ، اگر آلو 2 روپے کلو ہوں، اس وقت کی بات، آلو 2 روپے کلو ہوں، مولیاں 3 روپے کلو ہوں، گاجریں 4 روپے کلو ہوں، گوبھی 5 روپے کلو ہو. اس نے کہا جی تو پھر؟ اس نے کہا بتاؤ صاحب لگا کے تو پھر میری عمر کتنی بنتی ہے. بچہ پریشان ہو گیا کہ اس کا عمر کس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بچے نے آخر پہ اپنا ہاتھ ہلایا، کہنے لگا جی میں آپ کو اپنی عمر بتا سکتا ہوں آپ کی. اس نے کہا کھڑے ہوں. اس نے کہا جی آپ کی عمر 50 سال ہے. اس نے کہا شاباش، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا یہ آلو 2 روپے کلو، مولیاں 3 روپے کلو، گاجریں 4 روپے کلو، گوبھی 5 روپے، یہ عمر کا کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا جی میرا بڑا بھائی ہے، وہ آدھا پاگل ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، آپ کی اس لحاظ سے پورے پاگل ہیں، آپ کی عمر 50 سال بنتی ہے. یہ کیا مقصد ہے کہ ایک انسان نے انٹرنیٹ بنا لیا تو خدا نہیں رہا؟ کوئی عقل کی بھی تو بات کرو نا، کہ اب انسان جو ہے جی اس نے میزائل بنا لیا، اور میزائل کا مطلب یہ کیسے ہے کہ خدا نہیں رہا؟ اور پھر یہ عجیب کی غریب قسم کی کئی باتیں کرتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگوں میں جب ہے او یار یہ پرانے خیالات پرانی چیزیں چھڈو، یہ کیا خدا رسول جنت فرشتے دوزخ، یہ اگر ایمانداری سے پھر پرانی چیزیں چھوڑنی ہیں تو سب چھوڑو پرانی چیزیں. یہ زمین بہت پرانی ہے، زمین کو چھوڑو کسی اور جگہ چلے جاؤ. یہ آسمان کو چھوڑو، یہ بہت پرانا ہے. یہ ہوا جس میں سانس لے رہے ہیں یہ بہت پرانی ہے، پھر اس کو بھی چھوڑو کیونکہ یہ بہت پرانی ہے. یہ سورج بہت پرانا ہے، یہ چاند بہت پرانا ہے، یہ آکسیجن بہت پرانی ہے، یہ رشتے ماں باپ کے جو ہیں یہ بہت پرانے ہیں. انسان یہ جو کھاتا ہے اپنے منہ سے یہ بہت پرانا طریقہ ہے، اب کوئی اور طریقہ کھانے کا ڈھونڈو. اور اسی طریقے سے انسان قضائے حاجت کے لیے جب جاتا ہے وہ پرانا طریقہ ہو گیا، اب نیا طریقہ چھوڑو. پھر سب پرانی چیزیں جو اگر پرانی چیزیں چھوڑنی ہیں تو چھوڑو پھر سب یہ پرانے طریقے ہیں. پھر عجیب بات ہے کہ کئی انسان وہ جی اب انسان نے یہ کر لیا، وہ اب یقین مانیے اس دور میں انسان نے بہت کچھ کیا ہے نا. تو اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمایا اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہم نے پیدا کی تھی، قوم ارم. اس جیسی قوم، بڑی قوم اس دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوئی. ایسی قوم دنیا میں تھی، انسان تو ایسا دنیا میں ہوا ہی نہیں. جتنی ترقی ان قوم کے اس وقت کے لوگوں نے کی. مثال کے طور پہ آج ہمارے پاس یہ مصر کے اندر یہ فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے 3000 سال پرانی. یہ اس دور میں 3000 سال پہلے انہوں نے ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں انہوں نے دوائیاں ایجاد کر لی تھی جن کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کیا کہ ایک 3000 سال نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک ایسی دوائیاں کہ آج تک اس کی لاش جو ہے نہیں گلی ہے. وہ جو احرام مصر بنے ہوئے ہیں، احرام مصر کے اوپر انہوں نے جو پتھر لگائے ہوئے ہیں، ان پتھروں میں سے کئی پتھر ایسے ہیں جو 80 ٹن کا ایک پتھر ہے جو زمین سے اٹھا کے انہوں نے اوپر رکھا ہے. آج کل کی پوری جو سول انجینئرنگ ہے، جو ہمارے بہت سے شاگرد ظاہر ہے سول انجینئرنگ کر کے ہیں، اللہ کی قسم ہے انہوں نے کہا آج کل کی پوری روئے زمین کی کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو 80 ٹن کے ایک پتھر کو اٹھا کے اوپر لے جائے. پتہ نہیں انہوں نے کیا ترقی کی تھی، کیسے وہ اوپر لے گئے. انسان سمجھتا ہے کیا ترقی، یہ زیادہ ایسے ہی ہے. یہ ہے انسان ایسے کہ جی ترقی بڑی کر لی ہے انسان کی، لہذا اب خدا کی ضرورت کیوں نہیں ہے.
اور کئی لوگ ایسے ہیں پھر وہ اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں، جی اگر خدا ہے تو خدا ہمیں دکھاؤ کدھر ہے۔ ان لوگوں کو کہیں کہ پھر جو چیز نظر نہیں آتی اس کا پھر انکار کرو۔ اگر تم یہی کہتے ہو نا دیکھ کے خدا، مولانا محمد ثناء اللہ امرتسری یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور پہلوان بھی تھے۔ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے یہ بہت بڑے مناظر سے مسلمانوں کے، ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا آریہ سماج کا، ایک ہندو بہت بڑا ان کا تھا، وہ پروہت کوئی پنڈت، ان کا مناظرہ ہوا۔ وہ یہ کہتا تھا مولانا ثناء اللہ کو کہ مجھے خدا دکھاؤ تو میں تمہیں مان لوں گا۔ مولانا کہنے لگے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ایک جگہ اور مولانا صاحب بھی آ گئے اور وہ بھی آ گئے۔ مولوی صاحب پہلوان آدمی تھے، مولوی صاحب نے چھپا کے نا ایک وہ بڑا سا کوئی ٹیم جسے وہ مٹی کا ڈیلا جو تھا ٹیلا یہ رکھا ہوا تھا، وہ سامنے آ کے وہ بیٹھا۔ مولوی صاحب جو تھے نا کہنے لگے میرا اور تمہارا جو مقابلہ کس بات کا مناظرہ ہے؟ اے جی تم کہتے ہو خدا نظر آئے تو مانیں گے، اگر نظر نہیں آتا تو ماننا کیا ہے؟ مولانا نے وہ جو مٹی کا ٹیلا تھا نا وہ بڑے زور سے اس کے پٹ کے اوپر مارا، وہ چیخیں مارنے، ہائے مر گیا ہائے مر گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ نے کہا مولوی صاحب یہ اتنا مار، اتنی درد چکھی۔ کہنے لگے بھائی دیکھو جو چیز نظر آئے گی میں مانوں، مجھے بتاؤ تکلیف کدھر ہے، بخاؤ تکلیف، مجھے درد دکھا دو میں مان لوں گا کہ تمہیں درد ہے۔ ایویں جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تم چیخیں مار رہے ہو، اب یہ درد دکھاؤ نا۔ تم اگر کہتے ہو کہ دیکھنے سے ہی ہے، اس دنیا میں جو پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ دنیا میں نظر آتی ہے؟ کوئی انسان دکھا سکتا ہے یہ دیکھے جی میرے یہ دشمنی رکھی ہوئی ہے، یہ میرا پیار ہے جو میں اللہ اور اس کے رسول، اپنے دوستوں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیزوں سے کرتا ہوں؟ کوئی انسان پیار، محبت، الفت، اور یہاں تک کہ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، کوئی انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، دیکھ نہیں سکتا وہ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جو چیز نظر آئے گی تو پھر میں مانوں گا، ورنہ مانوں گا نہیں میں؟ جی خدا بہاؤ، جی بہاؤ، جی کتھے جے خدا۔ یہ اس قسم کی واہیات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اصل میں پتہ ہے کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان آزاد خیال ہو، ڈنگروں جانوروں کی طرح، کتے بلے کی طرح انسان کو یہ اس بات کا پتہ نہ ہو کہ کیا ماں ہے، کیا بہن ہے، کیا تایا ہے، کیا چچا ہے، کیا کو اپنا ہے کو غیر۔ ان کی تمام کی تمیز ختم کر کے انسان جانوروں کی زندگی اور آزاد جنسی ماحول دنیا میں پیدا کر دیا جائے، یہ وہ لوگ ہیں اصل میں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو لوگ کہتے ہیں، اللہ پاک یہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، لوگوں جو عقل مند انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے، اتنی نشانیاں آسمان کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، آگے پیچھے اس کے نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلائی ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ اللہ نے کشتی کو اس قسم کا بنایا، سمندر کو یہ حکم دیا کہ وہ کشتی کو ڈبوئے نہ سوائے اس کے کوئی اور وجہ بن جائے۔ یہ کشتیاں جو چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز جو شپ چلتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر وہ کثافت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے اندر وہ کثافت رکھی ہوئی ہے جو الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈوبتی نہیں۔ یہ اللہ نے کیا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ جو کچھ دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے، دھیان سے اگر تم دیکھو تو اس میں تمہیں نظر آئے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے یہ قانون اصول بنائے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے بارش کے قطرے نازل کرتا ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے ہماری، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے پانی کہاں ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کس جگہ برف ڈالنی ہے، کس جگہ برف پگھلنی ہے، کہاں سے پگھل کے لوگوں کے پاس آنی ہے، کتنا پانی آنا ہے، اور سمندروں کے پانی کو جو ہلاتا ہے، یہ سمندروں کے اوپر زیادہ یاد رکھیں سورج، یہ جو چاند ہے، یہ چاند زیادہ اس کا جو چکر ہے نا یہ سمندروں کے اوپر ہوتا ہے، سمندروں کے قریب ہوتا ہے، یہ پانی کو کھینچتا ہے، وہ کھینچنے کی وجہ سے بڑی بڑی ٹھلیں اور لہریں پیدا ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ پانی سمندروں کا جو ہے
یہ خراب نہیں ہوتا، جراثیم پیدا نہیں اس کے اندر ہوتے. اللہ پانی کو ہلاتا رہتا ہے کہ تاکہ یہ پانی ایسا کھڑا کھڑا ساری کی ساری مچھلیاں بھی نہ مر جائیں، جانور بھی نہ مر جائیں، اور ان کی بدبو سے انسان بھی نہ سارے مر جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظارہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر ہم نے زمین کے اندر جو انسان کے لیے ضروری جانور تھے نا، اس کے وزن اٹھانے کے لیے کون کون سے جانور ہم نے پیدا کیے، اس کی سواری کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. انسان کے کھانے کے لیے جو مفید جانور تھے ہم نے پیدا کیے، اور دوسرے جانور جن کا کوئی اور مقصد تھا لیکن انسان کے لیے مفید نہیں تھے ہم نے ان کو منع کر دیا. یہ سارے کا سارا ایک سوچا سبب منصوبہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کر رہی. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا آنا جانا تم کیا سمجھتے ہو ایویں ہوا چل پئی؟ یہ ہم باقاعدہ طور پہ ہمارے پیچھے ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ کتنی ہوا، کتنی تیز، کتنی آہستہ، کس طرح بیماریوں کو اڑانا، کس طرح آگے لے کے جانا ہے، اور کیسے ہم نے فصلوں کو صفایا کرنا ہے، آگے آکسیجن پہنچانا ہے. یہ ہمارا نظام ہے ایک قسم کا. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو تمہیں بادل نظر آتے ہیں یہ اپنے آپ نہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے جس جگہ چاہتے ہیں برساتے ہیں، اور اس کی ہمارے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا عقل مند اگر کوئی انسان ہو تو وہ سمجھے گا وہ یار یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو چل رہا ہے زمین آسمان کا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں 24 گھنٹوں کا دن اور رات ہے، اگر یہ گرمیوں کا دن ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6 مہینے کا دن کر دیتا تو پھر اللہ کو تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب ہے کوئی دانا، کوئی سیانا سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان اس سے زیادہ گرمی نہیں جھیل سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ رات اتنی لمبی ہونی چاہیے جس رات سے انسان جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ ریچارج ہو جائے، اور رات جو ہے اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ دنیا کے معاملات ایسے حل کر لے اور ایسے کر لے اور ایسے یہ اللہ کا ایک نظام. اللہ کہتا ہے اس میں ساری ہماری نشانیاں ہیں. یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا، پھر سالوں کا آنا، پھر سورج کا کم ہو، سورج کا جو ہے نا کبھی انسان کے اوپر زمین کے ادھر آ جانا، کبھی ادھر. اصل میں زمین ایسی چلتی ہے کبھی کوئی طرف سورج کے آگے آ جاتی ہے، کبھی کوئی طرف. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، وہی اللہ ہے اس کے پیچھے جو اس کو چلا رہا ہے. ہمارے ائمہ میں سے ایک امام تھے بہت بڑے، ان کا نام تھا امام ابن ابی العز الحنفی. یہ بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی ایک کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ یہ کہتا نہیں خدا نہیں، خدا کوئی اللہ نہیں اس کائنات. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ کئی ایک اماموں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جن میں ایک امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عراق کے رہنے والے تھے، اور یہ دجلہ جو دریا ہے دجلہ یہ بھی عراق کے اندر ہے، فرات بھی عراق کے اندر ہے. یہ اسی علاقے میں تھے کہ وہ نا اس دور کے منکر، اللہ تعالیٰ کے جو منکر لوگ تھے نا، یہ اکٹھے ہو کے امام صاحب کے پاس آئے، جی کوئی خدا نہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. انہوں نے بڑا سمجھایا، سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے جی ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. امام صاحب کہنے لگے چلو جی ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ مناظرے کے آپ اکٹھے کر لو جتنے بھی ملحد بے دین بے شرم اللہ کے منکر رسول کے منکر اکٹھے کر لو. میں بھی مسلمانوں کو لے کے آ کے نا عین سامنے سٹیج کے اوپر ایک دوسرے سے ہم سوال جواب کریں گے اور پتہ چل جائے گا. وہاں اللہ کا کرنا ہوا مناظرے کے لیے جو جگہ رکھی تھی نا، یہ دریائے دجلہ کے دوسری طرف جگہ رکھی تھی. لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے ادھر آتے گئے، اکٹھے ہوتے گئے. اب مسلمانوں کی طرف سے جس نے مناظرہ کرنا تھا نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹائم جو رکھا تھا نا کہ اتنے پیر آنا ہے، اتنے کے بعد اتنے جو اس وقت جو انہوں نے ٹائم رکھا طریقے سے، وہ ٹائم گزر گیا. یہ مسلمانوں کی طرف سے امام ابو حنیفہ پہنچے نہیں. یہ لیٹ ہو گئے اور لیٹ ہو گئے. اور ادھر وہ جو تھے نا لوگ جو اللہ کے منکر تھے، وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، اور دیکھے ہمارے مقابلے میں کہ ایویں جھوٹ مسلمان نعوذ باللہ بولتے ہیں، خدا 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 کرتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی ہمارے مقابلے میں آتا آج. اللہ
اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بڑی بڑھ کے مار رہا تھا. مسلمان بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، امام صاحب کیوں نہیں آئے. اللہ کا کرنا ہوا کہ ادھر سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو دینا یہ بھی آ گئے. وہ کہنے لگا جی دیکھو جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اتنے لیٹ ہوئے ہیں، کیوں لیٹ ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کے نبی نے، اور جس کو کہتے ہیں اللہ اللہ تم کہتے ہو، تمہارے اللہ نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کا اس طرح انتظار کرایا جائے؟ امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، جو میں تمہیں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے میرے ساتھ. انہوں نے کہا بتاؤ جی، پہلے یہ بتاؤ لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی لیٹ آنے کی یہ وجہ ہے کہ میں دریا کے دوسری طرف سے میں نے آنا تھا نا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی کشتی ادھر آ ہی نہیں رہی تھی. میں بڑا پریشان تھا کہ کشتی آ ہی نہیں رہی تھی، میں نے تو یہاں آنا تھا. اچانک ہی میں نے دیکھا کہ سامنے طرف سے نا ایک درخت جو ہے نا یہ کٹ کے نا آرے کے ساتھ نا یہ گرا ہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا، اچانک ہی وہ کٹ کے نا اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، وہ پھٹے اس کے چیرنے شروع ہو گئے. میں دیکھتا رہا، وہ پھٹے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، اور پھر میں دیکھا خود بخود کیل لگنے شروع ہو گئے، اور کیل لگنے کے بعد وہ بیڑی بن گئی، کشتی بن گئی خود بخود. اور وہ پھر کشتی جو تھی نا وہ میری طرف آئی، پھر میں اس میں بیٹھ کے نا آیا ہوں. وجہ کہنے لگا دیکھ رہے ہو اتنے جھوٹے بندے کے ساتھ، اور آج تک کسی نے کشتی دیکھی ایسی بنتی ہوئی؟ امام صاحب کہنے لگے اوے یہی بات میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، اور ایک چھوٹی سی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمین کے چکر، یہ سورج کے چکر، یہ ستاروں کا آگے پیچھے آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ فصلوں کا پیدا ہونا، ان میں مٹھاس کا پیدا ہونا، طرح طرح کے رنگ پیدا ہونے، اولاد کا پیدا ہونا، یہ اولاد کا ماں کے جسم کے اندر اس کی آنکھوں کا بننا، اور اس کے پیٹ کا بننا، اور اس کی دیگر اعضاء کا بننا، اور یہ سارا خود بخود بن گئے. کشتی نہیں بن سکتی خود بخود. مجھے یاد ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو لاہور، وہاں ایک لڑکا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی پڑھائی کے دوران ایسا ہی نا، ہمیں ایک جگہ نا ایک دن ہم نے پروگرام بنایا، اور مینار پاکستان اس دور کی بات ہے، یعنی 84 کی بات سمجھ لیں. مینار پاکستان دیکھنے کے لیے آئے، میں نے اسے بلایا. وہ بڑا منکر، چھڈو خدا ہے ہمیں مولویاں لائی، یہ گپاں نہ بنا ایسے ہو. میں نے اسے کہا کہ یہ مینار پاکستان جو ہے نا اس کو میں نے خود بنتے دیکھا ہے. میں ایک دفعہ چھوٹا تھا، یہاں آیا تو مینار پاکستان دیکھا، یہ بننا شروع ہو گیا ایسے ہی، نہ کوئی بندہ، نہ پرندہ، نہ گل، نہ بات، ایسے بننا شروع ہو گیا، اور وہ اوپر تک چلا گیا. یہ میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں. کہنے لگا حافظ صاحب اگے تھوڑی گپاں مار دیو، ایک اور گپ ماری جے. میں کہا گپ کیا کہ بات ہے، اور دنیا میں کچھ یہ مینار پاکستان اپنے آپ بن سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا یہ پوری کی پوری کائنات، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، یہ اپنے آپ بن سکتے ہیں؟ چپ کر گیا اسی وقت. کہنے کا یہ مقصد ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کا سارا نظام یہ بتا رہا ہے، کوئی بڑا دانا، کوئی سمجھدار جو ہے اس نظام کو بنانے والا ہے. یہ عقیدہ طحاویہ جو کتاب ہے، اس کے اندر ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے امام صاحب نے. کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے بڑے پڑھے لکھے جو لوگ تھے نا، سمجھ لو کہ اس دور کے ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، جو بڑے فلاسفر تھے نا، یہ ایک انسان کی نہ پتہ نہیں کیا، ذرا 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، میں بن گیا ہوں. یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کے نا کہ یار خدا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں پڑھے لکھے اس دور کے جو تھے نا وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے. وہ سارے کو 100-200 بندہ سمجھ لیں کہ وہ جو پڑھے لکھے بندے تھے نا، یہ کہنے لگے چلو جا کے نا باہر میدان کے اندر بیٹھ کے وہاں اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کا مالک ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے سر سٹ کے نا ایسے بڑا خیال کر رہے تھے کہ زمین آسمان کیسے بنانے والا ہے کہ نہیں. یہ اس قسم کی وہ
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دیر یہ نا وہ بیٹھے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر، ایسے کچھ دن یہ سوچنے میں، کبھی کوئی سوچتا یار میں نے یہ سوچا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے کہ ادھر سے نا ایک یہ ڈانگری آدمی جو تھا نا، یہ جانور چرانے والا، بھیڑاں بکریاں رائی، یہ ادھر سے گزرا تو اس نے وہ سوٹا اس کے ہاتھ میں تھا وہ بکریوں کے لیے، ادھر سے وہ بکریاں چراتا چراتا وہ ادھر آ گیا۔ جب وہ ادھر آیا نا تو آ کے نا ادھر سے گزرا تو اس نے کہا اوے تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے تو جا، تیرے والی بات نہیں، چل تو ان پڑھ جاہل آدمی، تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ اتنے پڑھے لکھے فلاسفر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا پھر بھی دسو تو صحیح نا، اور کیوں بیٹھے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ اور کہنے لگے تیرے والی بات نہیں، یار بتا تو دو۔ کہنے لگے سیدھی سی بات ہے، یہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے 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 فلاسفر اے لوگ نے، یہ بیٹھے نے سوچ رہے نے کہ اس کائنات کا کوئی مالک، کوئی اللہ، کوئی خدا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا شدائیو یہ سوچ رہے ہو؟ اے جی یہ سوچ رہے ہو؟ اس نے وہ نیچے ادھر ادھر دیکھا تو وہ نیچے سے نا وہ اونٹ نے، اونٹ، یہ اونٹ کا گوبر جو تھا نا یہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، اس نے وہ اونٹ کا گوبر جو تھا نا یہ پکڑا۔ کہنے لگا اوے ڈنگرو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اونٹ کا گوبر۔ انہوں نے کہا اونٹ کدھر ہے؟ یہ تو گوبر ہے نا۔ اور کہنے لگے جی گوبر اونٹ کے بغیر نہیں ہوتا۔ کہنے لگا شدائیو اور ایک گوبر سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ اور شدائیو اور یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ سارے بتا نہیں رہے کہ ان کے بنانے والا پیچھے کوئی ہے؟ اٹھو۔ اس نے سوٹے کے ساتھ وہ پڑھے لکھے جب دیتا پڑھائی کرنے والے بندے اکثر ماڑے کمزور، اس نے سوٹے کے ساتھ سب کو اٹھا کے نا وہاں سے اور کہ ڈنگرو وہ ایک اونٹ کے گوبر سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ ہے، تو یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے کے بنانے سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو یہ بنا ہے، یہ اپنے پاس نہیں بنا ہے۔ سارے اس کے کسی نے 2 سوٹے کھائے، کسی نے صرف چپ کر کے سارے کے سارے کرو کاری جی بیٹھے ہوئے تھے جی سیانے بندے سمجھدار جی، وہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ بندہ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی مالک ہے۔ کہنے لگے اس کو بلاؤ، اس کو۔ وہ بلایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے یہ زمین ہے، اس کو پکڑو۔ انہوں نے زمین سے پکڑے مٹھ پار کے نا، کہنے لگے اس کو چیک کرو۔ اس نے کہا بڑا گندا، بڑا، کہنے لگے اس زمین سے ایک مٹھ نہیں تو کھا سکتا، یہ اتنی گندی اور ایسا اور بد ذائقہ ایسا ہے۔ اس زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھول کون نکالتا ہے؟ اور کوئی ہے کہ نہیں؟ اور اس زمین سے اگر کوئی اٹ بھی بنانا چاہے تو بنانے والا ہونا چاہیے۔ اور اس زمین سے طرح طرح کے رنگ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور کوئی ہے کہ نہیں؟ اور زمین پھکی ہے، کسیلی ہے، اور زمین کے اندر سے آم اور طرح کا میٹھا ہے، یہ تربوز اور قسم کا ہے، خربوزہ اور قسم کا ہے، انار اور قسم کا ہے، سیب اور قسم کا ہے، خرمانی اور قسم، اور یہ طرح طرح کے مزے الگ الگ، کوئی کرنے والا ہے، کوئی نکالنے والا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا امام صاحب آج بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایک بے ذائقہ کے اندر سے اتنے ذائقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ لوگوں زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، اور وہ کشتیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر اپنے قانون کے مطابق جو تیرائی ہیں، اور اس سے پھر آسمان سے پانی کا نکلنا اور زمین کا دوبارہ زندہ ہو جانا، اور طرح طرح کے جانور زمین کے اندر پیدا کرنا، وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں چلتا اس کے پیچھے کوئی حکمت والا اور دانا والا حکیم ہے؟ جی خدا دکھاؤ تو خدا۔ تو وہ مولانا ثناء اللہ امرسری کی ایک اٹ کھا کے دوبارہ نہیں، اس نے کہا مجھے نا پیٹھ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا لگا پیٹھ دکھاؤ تو پھر میں مان لیتا ہوں۔
کئی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ دیکھنے کی کوشش کی. قرآن مجید کہتا ہے کہ فرعون جو تھا نا, اس نے اپنے وزیر کو حامان کو یہ بات کہی تھی, اے حامان میرے لیے اس طرح کرو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, تم میرے لیے مینار بناؤ پکی اینٹوں کا, چنگا مضبوط قسم کا, لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. مجھے تو نعوذ باللہ یہ موسیٰ جو کہتا ہے اوپر خدا جھوٹا ہی لگتا ہے, لیکن پھر بھی تم منار بناؤ, میں منار کے اوپر چڑھ کے ذرا دیکھ کے آؤں ہے کہ نہیں. بڑا اونچا منار بنا کے, اب اس کو کیا پتا تھا کہ کائنات کے اندر اونچائی جو ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے جو تم کہہ رہے ہو. بڑا اونچا منار بنا کے اوپر سے دیکھ کے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے نا چپ کر کے واپس آ گیا. کہنے لگا ایویں موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ کہتا ہے جی آسمان پہ, میں تو سارا آسمان دیکھ رہا ہوں, مجھے تو نظر ہی نہیں آیا. اس کا خیال تھا صرف بس یہی آسمان ہے, یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے. یہ جس وقت روس جو ہے اس کے اندر یہ اشتراکی نظام آیا ہے نا, یہ سارا سوشلزم وغیرہ کا, کمیونزم کا, اس دور میں اس کے نظام کے جو پیچھے پیچھے بڑے جو لوگ تھے نا, ان میں تھا ایک آدمی لینن مارکس, آپ نے نام سنا ہوگا. یہ لینن وہاں کا بہت بڑا ان کا دماغ تھا. جب یہ انقلاب آ گیا, روس پہ قبضہ کر لیا, انہوں نے مسجدیں جو تھی وہ گرا دیں, ختم کر دیں, مسلمانوں کو دینداروں کو ختم کرنا شروع کر دیا. سارا قبضہ کرنے کے بعد لینن جو تھا نا, یہ بنیادی طور پہ اس کا والد ایک یہودی پادری تھا, تو گھر میں کبھی نہ کبھی اپنے والد سے بات سنتا ہی ہوگا کہ خدا وغیرہ کے بارے میں. یہ لینن کہنے لگا کہ ویسے تو خدا نہیں ہے, لیکن اس طرح کرو, پتہ کرو, ہو سکتا ہے یار کو خدا ہو ہی. اس نے کہا اس کا علاج یہ ہم کر لیتے ہیں. اس دور میں یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 35 سال پہلے, بننے سے تقریباً 30 سال پہلے کی, اس دور کا جو چھوٹا تھا طیارہ انہوں نے ایک لیا. طیارے کے اندر انہوں نے وہ ڈرم پر کے تیل کے جو اس وقت تھے نا, یہ اس نے رکھے تاکہ نہ ضرورت نہ پڑے دوبارہ نیچے زمین پہ آنے کی. اس نے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نا یہ طیارہ اڑاؤ, اور اتنا اونچی جانا کہ جتنا جا سکتے ہو, اوپر سے دیکھ کے آؤ کہ وہ محمد رسول اللہ کا خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ لینن کے حالات زندگی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, انسائکلوپیڈیاز کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ بڑے تیل لے کے وہ جو تھا نا بڑے بہترین قسم کے پائلٹ بیٹھے, انہوں نے طیارہ وہ جو تھا نا اس وقت کا جہاز اڑایا, اور اندر ہی وہ تیل ڈالتے گئے, اوپر جاتے گئے. وہ تیل ختم ہونے پہ آیا تو واپس آئے, اور آ کے انہوں نے لینن کو بتایا. کہنے لگا اور پھر لینن نے بھی یہ بیان اخبارات کے اندر آیا, اور ایویں ہی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اوپر اللہ, میں تو سارا سارا یعنی یہ کیا سامنے گیا ابھی, اور عین ممکن ہے ہو سکتا ہے 50,000 فٹ بھی اوپر نہ گیا ہو, اور میں تو سارا خدا دیکھا ہوں اوپر, ہمیں تو کوئی خدا نہیں نظر آیا, کوئی اللہ نظر نہیں آیا. ایویں مسلمان اپنے پاس سے کہتے ہیں خدا ہے. میں نے تو سارا دیکھ لیا, یہ سارا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے, یہ سائنسدان خود کہتے ہیں زمین کے بارے میں کہ یہ زمین یہ سورج ہے, یہ سامنے سورج نظر آتا ہے, 9 کروڑ 29 لاکھ میل تو سورج دور ہے, اور یہ کیا ہے, یہ چند ہزار میل فٹ اوپر جا کے جی میں سارا دیکھا. اور پھر آگے جو سیارے ہیں, آگے یہاں تک کہ جو چھوٹے سیارے ہیں اس کے سورج کے گرد چلنے والے 9, کئی سیارے 1 ارب میل دور ہیں زمین سے, ارب. اور یہ ادھر سے چکر لگا کے کہنے لگا جی میں تو سارا دیکھا, مجھے تو محمد کا خدا نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. نیوٹن ہے ایک بہت بڑا سائنسدان, ہم پڑھا کرتے تھے جب, بہت بڑا یہ جدید سائنس کا وہی بانی سمجھا جاتا ہے. یہ نیوٹن سائنسدان, بلکہ اس کو باپ کہتے ہیں سائنسدانوں کا. نیوٹن نے یہ بات کہی, اس نے کہا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ
سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پلوٹو ہے، یہ مشتری ہے، یہ نیپچون، تم تو ان کی بات کرتے ہو نا جو ہمارے علم میں ہیں. یہ کائنات اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اگر کوئی سفر کرے کس سپیڈ کے ساتھ؟ روشنی کی رفتار. روشنی کی رفتار ہوتی ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ کی رفتار ہے 1,86,000 میل، گھنٹے کی نہیں. اس نے کہا اگر ایک سیکنڈ کے اندر کوئی 1,86,000 میل کی رفتار سے اس کائنات کا چکر لگانا چاہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 1 ارب سال بھی لگ جائے کائنات کا چکر پورا نہیں ہو سکتا. اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے. 1 ارب سال، 1 ارب نوری سال اس کو کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے کر. اور وہ پاگل کیا تھا جی؟ تیل بھرو، اوپر جا کے دیکھو. اور آ کے اعلان کیا کیا؟ روس کے اندر ریڈیو کے اندر اس نے اعلان کیا، سارے ماڑے غریب بیچارے ان پڑھ لوگ. اس نے کہا جی لینن کی طرف سے اعلان ہوا جی سارا ہم اوپر دیکھ ہیں، ہمیں محمد کا خدا نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کائنات کے بارے میں یہ بات کہی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کئی ارب سالوں میں بھی چکر نہیں لگ سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان جو پہلا ہے یہ 500 سال کا رستہ ہے. 500 سال کا رستہ ہے. اور پھر پہلا آسمان آتا ہے. پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے، ایک تو ہے زمین سے لے کے آسمان، پھر آسمان کی موٹائی نبی علیہ السلام نے کہا ہے 500 سال موٹا. وہ سفر کرے تو اتنا موٹا پہلا آسمان ہے. اور پھر پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اور پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے. ساتوں کے ساتوں آسمانوں کے اندر ہر آسمان 500 سال موٹا ہے، اور ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا محمد رسول اللہ نے فرمایا. اور پھر پتہ ہے کیا؟ یہ نہیں کہ جب 7 آسمان ہو جائیں تو بس، فرمایا یہ ساتوں کے ساتوں آسمان جو ہیں اللہ کی کرسی جو اس کے اوپر حاوی ہے، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ اتنے خربوں اربوں میلوں کے فاصلے والے آسمان، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ٹال کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے درم جو ہے نا یہ کسی نے پھینکے ہوں، یہ ٹیڈی پیسے پر وہ کسی ٹال کے اندر توے کے اوپر رکھ دے. یہ 7 آسمانوں کی حیثیت ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے. فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک میدان چٹیل کے اندر کوئی یہ رنگ، یہ کڑا ایک پیسے پھینک دے جو کڑے کی حیثیت ہے نا، فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی یہ حیثیت ہے. اس کے اوپر کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق شہنشاہ کائنات، اس کے اوپر کائنات کا اصلی داتا اللہ، کائنات کا ایک داتا ہے وہ اللہ ہے بس. وہ کائنات کا عرش کے اوپر اللہ جو ہے کائنات کا داتا اس عرش کے اوپر ہے. وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ انسانوں کی فریادیں، وہاں سے اس کی قوت کا یہ حال ہے کہ اگر زمین کے اندر کو کیڑا ہو تو کیڑے کے دل کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. اتنی بڑی کائنات. اور وہ لینن پاگل کہنے لگا سارا ہم اوپر دیکھا ہے، ہمیں تو محمد کا خدا نعوذ باللہ نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. کئی لوگ آج کل بھی نا جب پڑھ جاتے ہیں نا، جب جی پڑھائی ہوگی پھر تو خدا کا پڑھائی آئی نہیں. اور عجیب بات ہے خدا کے بارے میں پتہ کیا، وہ میں ڈاکٹر ہوں میں کہنا، اور تم ڈاکٹری پڑھے ہوئے ہو، اللہ کا علم نہیں تم پڑھے ہوئے. جی میں انجینئر، تم انجینئر کا علم پڑھے ہوئے ہو کہ یہ نٹ قابل پورجیے جو کہ لگانا ہے یہ ان کا علم پڑھے ہوئے ہو. اللہ کا علم اور ہے. جی میں کیمیکل کا، تو جا کے جاؤ کیمیکل کی چیزیں جا کے تیزاب اور دیگر کیمیکل کٹھے کرو بناؤ. اللہ کا علم اور ہے. جی ہمارے نا عقل میں نہیں آتا اللہ. یہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عقل کے پنجرے میں یہ قید کرنا چاہتے ہیں کہ عقل کے پنجرے میں آئے تو مانیں. اور تمہارے پاس عقل کون سی ہے؟ اللہ کے اتنے نبی 1 لاکھ سے اوپر نبی کم و بیش.
ہر ایک نے کہا اس کائنات کا مالک، اور ایسے سچے جنہوں نے پوری زندگی فوت ہونے تک ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ایک اللہ ہے جس کے پاس۔ اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں، شہداء کہہ رہے ہیں، مجاہدین کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں، اور جن جن کے پاس اللہ نے عقل دی، اس آیت میں بھی اللہ نے کہا لآیات لأولی الالباب، ایک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا جن کے اندر عقل ہے نا وہ پہچان لیں گے کہ اس کائنات کے پیچھے بنانے والا ایک اللہ ہے۔ نہیں جی عقل میں آئے گا تو مانو گا، کیسے ہمارے مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والے تمام مومنوں کو توحید پرستوں کو معاف فرمائے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے فلاسفر ایم اے پی ایچ ڈی فلانا کیا ہوا ہے، اور جی عقل میں نہیں آتا، اللہ عقل میں نہیں آتا، وہ کہتے ہوتے تھے اور کہہ دو جا کے فلسفی سے سر پتھر سے ٹکرائے، اور جس نے عقل پیدا کی وہ کیسے عقل میں آئے، وہ عقل کے پنجرے میں کیسے، تمہاری عقل کے پنجرے، جی میری عقل کے پنجرے میں، میری عقل کے پنجرے میں آئے گی تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے وہ عقل کے پنجرے میں نہیں آتی اور اس کے باوجود انسان مانتا ہے۔ میں ایک معمولی چیز، عقل جو ہے زیادہ سے زیادہ عقل کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس چیز سے مشاہدے کے ساتھ، جو چیز مشاہدے میں نہیں، یا تجربے کے ساتھ، یا سنا کے جو بات، عقل کا چیز، ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ الگ ہے، اور وہ اللہ ہی کہتا ہے، پھر اللہ ہی کہتا ہے اور لوگو افی اللہ ہی شکن، اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو زمین آسمان کا مالک اور خالق ہے اس، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی بنانے والا نہیں، وہ عقل نہیں، اس دنیا کا سب سے بڑا ڈنگر اور جانور وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے دلوں کو اور ایمانوں کو درست کرے، اور دلوں کے اندر جو کجی ہے اس کو اللہ ختم کرے، اور دنیا سے بھی جب جائیں یہ عقیدہ لے کے جائیں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اس کا پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری محمد رسول اللہ، اور جو اللہ نے کہا ہے سچ اور حق وہی ہے، اس کے علاوہ جو کہا ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔